اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ تجربہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 203 سے لے کر آیت نمبر 210 تک۔ ہمارے ساتھ رہے گا، ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، فی ایام معدودات، معدودات کہتے ہیں گنے ہوئے دن، ٹھیک ہے، گنے ہوئے ایام جو ہے وہ یوم کی جمع ہے، دن کو کہتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فی ایام معدودات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں، ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیام منا کے دنوں میں جو ہے وہ یاد کرو۔ فمن، پس جو انسان بھی تعجل، جلدی کرے، فی یومین، 2 دن میں، ٹھیک ہے، یوم جو ہے وہ ایک ہوتا ہے، یومین تثنیہ کا ٹھیک ہے، تو 2 دنوں کو کہتے ہیں۔ فمن تعجل، تو جو انسان بھی 2 دنوں میں روانہ ہونے کی جلدی کرے، ٹھیک ہے، ان 2 دنوں میں، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ مطلب اگر کوئی جلدی کرے 2 ہی دن میں چل دینے کے لیے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر، اور جو تاخیر کرے، فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اب یہاں پہ 2 دن کا بھی حکم ہے، اور 2 سے کم نہیں، زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقا، اس انسان کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو، انکم، کہ بے شک تم، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، تم سارے جمع کیے جاؤ گے، تم سارے جو ہے وہ اکٹھے کیے جاؤ گے۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو منا کے دنوں میں جو ہے وہ 2 دن، اس سے کم، اس سے زیادہ جو ہے وہ ٹھہرے وہاں پہ اور اللہ کو یاد کرے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ 2 دن کر لے تو بھی کوئی گناہ نہیں، 2 دن سے زیادہ کر لے تو بھی کوئی گناہ نہیں، بس اللہ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنے کے حوالے سے منا میں 2 دن بھی آپ کر سکتے ہیں اور 2 سے زیادہ دن بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جس شخص نے جو ہے وہ ایام منا میں اجلت کی یا جلدی کی اور 30 دن مطلب 13 ذوالحج کی رمی تک وہ نہ ٹھہرا، اور یوم النحر یعنی قربانی کے بعد صرف وہ 2 دن یعنی 11 اور 12 ذوالحج کی رمی پر اس نے اکتفا کیا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے، بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ اور جو شخص ان دونوں دنوں یعنی 11 12 ذوالحج کے بعد بھی ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ وہ 30 دن یعنی 13 ذوالحج کی رمی بھی اس نے کر لی، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ 30 دن بھی اگر وہ رک گیا، مطلب 11 12 13 دن، 3 دن تک اگر وہ رک گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر وہ 4تھے دن بھی رک سکتا ہے تو بھی کوئی گناہ نہیں، وہ رمی جمرات کر سکتا ہے، چاہے تو کر سکتا ہے، چاہے تو وہ رک بھی سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ واپسی کی جلدی میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ جلدی بھی جا سکتا ہے، وہ اپنی روانگی کو مؤخر بھی کر سکتا ہے، وہ رک بھی سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر ہم بات کریں تو اس سے پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثلا 169 سے لے کر 203 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیات مبارکہ ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ مسائل حج سے متعلق آیات نازل کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان آیات مبارکہ میں حج کے تمام احکامات کو تفصیلاً بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اللہ نے یہ حج کیوں مقرر کیا، اس کی بھی ایک مشہور حدیث ہے کہ آدم کے جتنے بھی گناہ ہیں، بنو آدم کے جتنے بھی گناہ ہیں اس کا کفارہ ہو جائے۔ جیسا کہ شعب الایمان میں روایت ہے کہ حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حج کرنے والا بخش دیا جاتا ہے، انہوں نے کہا بشرطے کہ وہ ان گناہوں کو چھوڑ دے جو اس سے پہلے کرتا تھا، وہ تو پھر وہ بخش دیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو سامعین، اگلی آیت مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من وہ شخص جو يُعْجِبُكَ جسے اچھا لگتا ہے، قَوْلُهُ آپ کی بات جسے اچھی لگتی ہے، آپ کی بات اس کی گفتگو جو ہے وہ اچھی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، مطلب لوگوں میں سے ایک انسان ایسا بھی ہے کہ جس کی بات آپ کو
دنیا کی زندگی میں اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ کامن ہے، مطلق ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِ، اور وہ اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے اپنے دل کے خلوص پر، ٹھیک ہے. وَيُشْهِدُ، اور وہ گواہ بنا لیتا ہے اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس پر جو اس کے دل میں ہے، ٹھیک ہے. مطلب یہاں پہ دیکھیں، اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے دل میں جو کچھ بھی ہے اس پہ اللہ کو وہ گواہ بنا لیتا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، أَلَدُّ، اور حالانکہ وہ بہت ہی زیادہ جھگڑالو ہے یا جھگڑا کرنے والا ہے. وَإِذَا، اور جب تولا، وہ پیٹ پھیر لیتا ہے، سعی، تو پھر وہ کوشش کرتا ہے، فی الارض، زمین میں، لیفسدا، کہ وہ فساد پھیلائے، فیہا، اس زمین میں، ویہلک الحرث، اور وہ ہلاک کر دے کھیتی کو، والنسل، اور جانوروں کو، واللہ، اور اللہ، لا یحب الفساد، وہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. وَإِذَا، اور جب قیلا، کہا جائے، لہو، انہیں، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جائیے، اخذتہ العزت، تو اس کو عزت پکڑ لیتی ہے، بالاسم، گناہ کے ساتھ. جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے خوف سے ڈرا کرو، تو غرور جو ہے اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، مبتلا کر دیتا ہے. فحسبہ جہنم، تو کافی ہے اسے جہنم. ولبئس المہاد، اور یقیناً وہ کتنی ہی بری جگہ ہے، اور یقیناً وہ کتنا ہی برا بچھونا ہے رہنے کے لیے. محترم سامعین، دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والے شخص کے بارے میں یہاں پہ آیات حج میں اللہ نے اس شخص کا بیان فرمایا جو صرف دنیا میں آپ کے لیے رغبت حاصل کرتا ہے. یہاں پہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور صرف وہ دنیا کے حصول کی دعائیں کرتا ہے. اور پھر اللہ نے اس شخص کا بھی ذکر فرما دیا جو دنیا اور آخرت میں رغبت کرتا ہے اور دونوں کے لیے دعا کرتا ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. اگر ہم بات کریں تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ اخنس بن شریک کے متعلق نازل ہوئی، ٹھیک ہے. یہ جو آیت مبارکہ ہے 204، یہ اخنس بن شریک کے متعلق جو ہے وہ نازل ہوئی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا میں اسلام لانے کا ارادہ کرتا ہوں، اور قسم کھائی کہ وہ صرف اسی لیے آئے ہیں. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھا تو باہر جا کر مسلمانوں کے اموال کو تباہ کر دیا. جیسا کہ امام جریر جو ہے وہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اخنس بن شریک سقفی بنو زہرہ کا حلیف تھا. وہ مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اسلام کا اظہار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتیں اچھی لگی. اس نے کہا میں اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں. پھر جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھا تو مسلمانوں کے کھیتوں اور گدوں کے پاس سے گزرا تو اس نے مسلمانوں کے کھیتوں میں آگ لگا دی اور ان کے گدوں کی کونچیں کاٹ دی. تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، کہ وہ بہت سخت قسم کا جھگڑالو ہے، ٹھیک ہے. مجاہد نے کہا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ زیادہ بحث کرنے والا ہو، ہٹ دھرم ہو، وہ ظالم ہو، وہ أَلَدُّ الْخِصَامِ کہا جاتا ہے اسے. جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض شخص أَلَدُّ الْخِصَامِ، یعنی بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا ہوتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ تمہارے گنہگار ہونے کے لیے صرف یہ بات ہی کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑا کرتے رہو. اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کہ جو متقی انسان ہوتا ہے وہ کبھی جھگڑا نہیں کرتا. جو متقی انسان ہوتا ہے وہ کبھی جھگڑا نہیں کرتا. اس کے بعد اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یشری، جو خرید لیتا ہے، جو بیچتا ہے، نفسہ، اپنے آپ کو، اپنی جان کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے. اور لوگوں میں سے، پچھلی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے ایک انسان ایسا بھی تھا کہ جس کی باتیں آپ کو اچھی لگتی تھی. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے ایک انسان ایسا بھی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو بھی بیچ دیتا ہے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ
یقیناً وہ شفقت فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر۔ یا ایھاالذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافتن، سارے کے سارے۔ اے ایمان والو اسلام کے اندر جو ہے وہ سارے کے سارے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر تم ڈگمگا جاؤ گے، فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر تم ڈگمگا جاؤ گے، یا فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر روشن دلیلیں آ جائیں، من بعد ما جاءتکم البینات، تمہارے پاس، فَإِن، پس اگر، ٹھیک ہے، زَلَلْتُمْ من بعد ما جاءتکم، فَإِن، پس اگر زَلَلْتُمْ، تم پھسلنے لگو، تم ڈگمگانے لگو، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتکم البینات، کہ تمہارے پاس روشن دلیلیں آ جائیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هل ينظرون، کیا نہیں وہ انتظار کرتے، الا، مگر اس بات کا، ان یأتیہم اللہ، کہ لے آئے اللہ ان کے پاس، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور کام جو ہے وہ مکمل کیے جائیں، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے۔ مطلب سامعین، اب دیکھیں ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو آخرت کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیتا ہے وہ صرف آخرت میں ہی رغبت رکھتا ہے، اس کے لیے دنیا کی زندگی بے معنی ہو جاتی ہے، بے حس ہو جاتی ہے، اس کے لیے سب کچھ ہی آخرت کی زندگی ہوتی ہے۔ امام جیسا کہ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مکہ میں ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو مجھ سے قریش نے کیا کہا، اے صہیب، جب تم ہمارے پاس آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ مال نہ تھا، اور اب تم یہ سارا مال لے کر جا رہے ہو، خدا کی قسم ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں نے ان سے کہا، یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنا سارا مال تم کو دے دوں تو کیا پھر تم مجھے مدینہ جانے دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے ان سے کہا، یہ سارا مال لے لو اور مجھے جانے دو۔ جب میں مدینہ پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، صہیب، تمہاری تجارت نے بہت نفع فرمایا، تمہاری تجارت نے نفع پایا۔ الدر المنشور، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 240۔ اب یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے جو اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آیت ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ حضرت صہیب بن سنان اور حضرت ابو ذر غفاری ان کے بارے میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ذر کو ان کے گھر والوں نے پکڑ لیا تھا، وہ ان کی گرفت سے نکل کر بھاگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے پکڑ لیا تھا، وہ فدیہ میں ان کو اپنا مال دے کر ہجرت کے لیے مدینہ چل پڑے تھے۔ راستے میں منقد بن عمیر بن جدع نے ان کو پکڑ لیا، وہ اس کو بھی باقی مال دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، ٹھیک ہو گیا۔ تو دیکھیں اس آیت مبارکہ میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ دے، انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ دے۔ جامع البیان، روح المعانی، ان دونوں تفاسیر کی کتب میں یہ باتیں باقاعدہ واضح طور پر موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، بلکہ مکمل کے مکمل جو ہے وہ دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے، پورے کے پورے جو ہے وہ دین اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر تم روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی تم پھسلنے لگو تو یقیناً یہ جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت ہی غالب اور حکمت والا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ صرف اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ ان لوگوں پر نہیں آئے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تو عذاب جو ہے وہ بادلوں کے سائبان میں یا فرشتوں کے صورت میں ان کے پاس آ سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ جو ہے وہ عذاب آنے کی مثال بادلوں کے ساتھ یوں بیان فرمائی ہے،
وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان پھٹ کر بادل کی صورت میں ہوگا اور فرشتوں کی جماعتیں اتار لی جائیں گی۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 25۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، سورۃ لقمان آیت نمبر 32۔ اور جب صاحبان کی طرح موج انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور کام تمام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو محترم سامعین، ہم امید کرتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ہماری ویڈیوز نہیں دیکھی تو باقی ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہے اور باقی ویڈیوز آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں گی، آپ جا کے باقی ویڈیوز کو بھی دیکھ لیں۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے سارے ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میری والدہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کی تمام منازل کو آسان فرمائے اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اور قبر میں جتنی بھی مشکلات کا مرحلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مرحلات کو آسان فرمائے اور قبر کو تا حد نگاہ وسیع کشادہ اور جنت الفردوس والا مقام بنائے اور جنت والی جگہ بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔